أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔
आप लोगों की ख्वाहिश पे और आप लोगों के कहने पर इंशाल्लाह ताला आज हम लोग अपने रमज़ान से मुतल्लिक एक स्पेशल लेक्चर से मुस्तफ़ीद होंगे, जो कि टाइम थोड़ा कम था और इसमें बताने और करने के लिए बहुत कुछ है। जिस तरह रमज़ान के दिन बहुत कम, लेकिन उसमें समेटे जाने वाली बरकतें और फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। लिहाजा इस मुख्तसर से टाइम में इन तमाम चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा करना बिल्कुल ऐसे ही था मेरे लिए जैसे कि समुंदर को कूजे में बंद करना। अपने तौर पर कुछ थोड़ी सी कोशिश की है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोगों को रमज़ान की फजीलत और फिर उस फजीलत और उसके तकाज़ों के मुताबिक हमारे करने के क्या काम हो सकते हैं, हम किस तरह उन फ़ज़ाइल से, उन घड़ियों से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए अजर व सवाब को समेट सकते हैं, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आप जानते हैं कि अब तो बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, लेकिन रमज़ान की आमद और उसकी तैयारी जो है वो शबान ही से शुरू हो जाती है। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि वो फरमाते थे कि 15 शबान तक रोज़े रखो और निस शबान के बाद रोज़े रखना बंद कर दो। तो उसके बाद उसके पीछे हिकमत यही थी ताकि वो 15 दिन जो आप लोग बगैर रोज़े के गुजारे उसमें आप एक तो ये कि अपनी रमज़ान के लिए अच्छे से तैयारी कर सके, दूसरा आप अपनी एनर्जी जो जिस्मानी और रूहानी है उसको रीगेन कर लें और तरोताज़ा होकर ताज़ा दम होकर आप रमज़ान में एंटर हों और उसकी तमाम तर बरकतों से पूरी जान के साथ आप अपनी इबादत पर भी फोकस कर सकें और अपने मामलात पर भी फोकस कर सकें। रमज़ान जो है वो दरअसल हमारे यहाँ इसका कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल ही उलट हो गया। हमारे उन सल्फ सालिहीन या सहाबा कराम या वो हमारी इस्लामी तालीमात जिसके तहत रमज़ान रोज़े का, कुरान का, जिक्र का, दुआओं का महीना होना चाहिए था, हमारे यहाँ वो दावतों का, अफ्तार पार्टियों का और खाने पीने का महीना बन गया। तो आज हम लोग इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि अपने टाइम को हमने रमज़ान में मैनेज करते हुए किस तरह अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो जिक्र अज़कार और बाकी चीज़ों की तरफ हमने लगाना है और कम से कम टाइम जो है वो हम दूसरी चीज़ों पर फोकस करें। रमज़ान हमारा इस्लामी साल का 9वां महीना है और इस महीने की बहुत सारी हुसूसियात हैं। ना सिर्फ ये कि इस महीने में रोज़े फ़र्ज हुए, बल्कि इस महीने में कुरान पाक का नुज़ूल भी हुआ। कुरान पाक का जो पहली वही थी, पहली वही जो नाजिल हुई थी, वो भी इसी महीने में हुई। और इसके अलावा कुरान पाक को लौह महफूज से जब आसमान दुनिया पर बैतुल इज़्ज़त में उतारा गया एक यकमुश्त, यानी कि पूरे का पूरा कुरान पाक, तो वो भी रमज़ान के महीने में ही उतारा गया था। इसलिए रमज़ान और कुरान का आपस का ताल्लुक बहुत गहरा है। ना सिर्फ ये कि नुज़ूल के एतबार से, बल्कि रमज़ान में हासिल की जाने वाली बरक़ात के जो वसीले हैं, जो तरीके हैं, उनमें कुरान पाक एक मेजर अपना रोल रखता है। लेकिन कुरान पाक को सिर्फ उसके मुसहफ से अरबी मतन को पढ़ना ही मकसूद नहीं है। जब हम रमज़ान और कुरान पाक की बात करते हैं तो फिर इसमें कुरान पाक को पढ़ने से लेकर इसको समझने की कोशिश करना, इसके अहकामात पर अमल करना
اور پھر اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا، یہ تمام چیزیں قرآن پاک سے تعلق مضبوط کرنے کے زمر میں آتی ہیں۔ تو ابھی اللہ کا نام دے کر ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ رمضان دراصل لفظ، اس کی ڈیپتھ کیا، اس کی معنی کیا ہے، یہ کس لیے ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں جب ہم نے داخل ہونا ہے، جب اس کا استقبال کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے رمضان جو ہے وہ، اس کا روٹ ورڈ ہے را میم دود، رمضا، ٹھیک ہے، جس کا لفظی معنی کا ہوتا ہے جلانا یا پھر زمین کی تپش سے پاؤں کا جلنا۔ اب آپ کہیں گے کہ عجیب سی بات ہے، رکھتے تو ہم روزہ ہیں اور نام کے معنی یہ ہے۔ تو دیکھیے، ہر چیز کے پیچھے ایک بہت بڑی گہرائی ہے، بہت بڑی اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے ہر چیز کے پیچھے، کیونکہ رمضان میں ہم ایک ایسا روحانی ایکسپیرئنس کرتے ہیں جس میں نہ صرف یہ کہ روزے کی حالت میں ہم حلال چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کی، ہمارے نفس کی بہت ساری برائیاں وہ ختم ہوتی ہیں، ان کو جلا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کا روزہ رکھنا ثواب کے اعتبار سے ہمارے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ اسی طرح رمضان میں جب ہم پیاس کا اس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ میں ایک ایسی تکلیف دہ چیز ہے کہ جو صبر کا درس دیتے ہوئے ہمارے اندر سے جلد بازی کو مٹاتی ہے۔ ہمارے اندر نفس میں ایک جو جلد بازی، ہمارے اندر ایک جو اضطراری کیفیت آتی ہے کسی چیز کی، تو پیاس کی شدت ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہوئے اس چیز پہ آمادہ کرتی ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ کہ رمضان بلکہ آؤٹ سائڈ دا رمضان بھی پورے مہینے میں اپنے نفس کو ایسے ہی تھامے رکھنا ہے۔ اسی طرح رمضان جب شروع ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ عرب میں اس گرمی کی شدت انتہا سے زیادہ ہے اور اس وقت بھی تھی، تو یہ موسم گرما کی شدت کے اعتبار سے بھی یہ نام جو ہے رکھا گیا رمضان، یعنی کہ زمین کی تپش یا پھر وہ چیز، وہ گرمی کی تپش سے جلنا اور یہ سب کچھ۔ تو یہ تو تھی اس کے نام کی کچھ وجوہات اور اس کے نام کے معنی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ رمضان کے فضائل کیا ہیں، رمضان کا اہتمام ہم لوگوں نے کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ رمضان کا استقبال ہمیں چاند دیکھنے سے شروع ہوتا ہے۔ آمد رمضان کے لیے یا رمضان کا مہینہ، کوئی بھی اسلامی منتھ جو ہے اس کا تعین جو ہم کرتے ہیں وہ چاند دیکھنے سے اس کا آغاز ہوتا ہے، وہ چاہے رمضان ہے، چاہے محرم ہے، سفر ہے۔ اور پھر ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے ذریعے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان ہو یا پھر کوئی بھی اسلامی منتھ کا نیا چاند ہو، اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک دعا مانگنی چاہیے، اور وہ دعا جو ہے وہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگی۔ وہ دعا ہے اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ۔
یہ سنن ترمذی کی 3455 میں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب ایک چاند دیکھو تو رمضان کا استقبال خوشی اور دعاؤں کے ساتھ دیکھیں، اور اس کے لیے یہ دعا کریں، یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ ٹھیک ہے، اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں گے کہ ہم نے رمضان کے فضائل کیا ہیں۔ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مہینے کی اسلامی ہر منتھ کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہے، ہر اسلامی رکن کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہے۔ تو اسی طرح ہم لوگ دیکھیں گے کہ رمضان ہم کس کس اعتبار سے فضیلت کا حامل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ رمضان شہر الصیام ہے، یعنی کہ روزوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزوں کی فرضیت ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 183 کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور روزے صرف مسلم امت پر نہیں تھے، ہم سے پہلے والی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض تھے، لیکن ان کی شریعت میں روزوں کی نوعیت کچھ اور تھی۔ ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ رمضان کے روزے صرف چند گنے چنے دن رکھ دیے، بلکہ ہمارے لیے روزوں میں آسانی بھی کی کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت رکھا، اور اس کے بعد غروب آفتاب سے لے کر اگلی سحری تک ہمیں اپنے تمام معاملات معمول کے مطابق کرنے کی اجازت دی گئی۔ پچھلی شریعت میں روزہ جب بھی افطار ہوتا اور اس دوران اگر کوئی کچھ کھا پی نہ سکتا یا پراپر طریقے سے وہ نہ کرتا، تو وہ وہاں سے لے کر اگلی افطار تک وہ ویسے ہی رہتا، ان میں سحری نہیں تھی۔ جبکہ ہمارے اور دوسری امت کے روزوں میں فرق ہی یہی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ گزشتہ امتوں اور میری امت کے روزے میں سحری کا فرق ہے، لہٰذا سحری کا ضرور اہتمام کیا کریں۔ اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سحری میں برکت ہے، لہٰذا سحری ضرور کرو۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سحری ایک ایسے ٹائم پر ہوتی ہے جس کے وہ جو تہجد سے بالکل قریب کا وقت ہے۔ آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو تہجد بھی پڑھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسا وقت ہے کہ جس وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ اس وقت اپنی سحر بناتے ہوئے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی مناجات بھی رکھ سکتی ہیں، اپنی دعائیں، وہ تمام کام جو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آپ کے رکے ہوئے ہیں، جن میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد درکار ہے، تو آپ اس ٹائم پر وہ دعائیں کر سکتی ہیں۔ وہ قبولیت کی گھڑیوں میں سے گھڑی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سحری کرتے ہیں تو سحری کرنے کے بعد آپ فیل کریں گے کہ پورے دن کا روزہ نبھانا، معمولات کے تمام کام کرنا، یہ سب کچھ آپ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے آسان ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم بغیر سحری کیے پانی پی کر یا صرف چائے پی کر یا پھر کچھ بھی نہ کر کے، کیونکہ آج کل اکثر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ رات لیٹ تک جاگتے رہے اور اس وقت 2-3 بجے سحری سے پہلے ہی کھا پی کر ہم وہ چپ کر کے سو گئے نہ، پھر اس میں فجر بھی جانے کا امکان ہوتا ہے، اور اس میں یہ بھی چیز ہے کہ آپ ان تمام برکتوں سے، ان تمام رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں جو سحری کے وقت کی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ضرور، اس چیز کا دھیان رکھیں کہ اپنے گھروں میں سحریوں کا ضرور اہتمام کریں۔ جس طرح افطار کا اہتمام ہوتا ہے، سحری خود بھی کریں،
بچوں کو بھی اس چیز کے لیے ترغیب دیں کہ وہ ضرور سحری کریں، اور سحر کے وقت پھر باقی تمام جو معاملات ہیں، فجر کی نماز، پھر اس کے بعد اس سے پہلے تہجد، اگر آپ سحر کے بنانے سے 15 یا 20 منٹ پہلے بھی اٹھ جاتے ہیں تو آپ کے لیے 2 یا 4 نفل یا 6 نفل تہجد کے ادا کر کے دوبارہ اپنے کام پر چلے جانا، مطلب کچن میں چلے جانا، اور پھر اس وقت پھر باقی اپنی دعائیں دلی دل میں ذکر اذکار کرتے رہنا، یہ بہت ہی زیادہ باعث برکت ہے۔ اس کے بعد رمضان ہی میں قرآن پاک کا بھی نزول ہوا۔ اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو، جو کہ اپنے آپ میں ایک عظمت کا نشان ہے، اس کو اتارنے کا جو آغاز ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں کیا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البقرہ 184 185 میں، 184 کو میں نے پورا نہیں لیا کیونکہ اس کے اندر باقی پھر سفر اور بیمار اور باقی تمام افراد کے اس کا ہے کہ وہ کس طرح اپنی گنتی پوری کریں رمضان کی۔ تو اس میں آتا ہے ایام معدودات کے گنتی کے چند روز ہیں۔ دیکھیں، نماز ہم ڈیلی 5 وقت پڑھتے ہیں، ہمارے لیے حج جو ہے وہ زندگی میں ایک بار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم بہت خوبصورت ہے، کچھ عبادات اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 مرتبہ رکھی، کچھ عبادات کو اللہ تعالیٰ نے مہینے میں ایک دفعہ رکھا، کچھ عبادات کو اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک دفعہ رکھا، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک رکھا۔ تو ان چیزوں کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کا مقصود ہمیں ایک ڈسپلن سکھانا ہے۔ اس 30 دنوں کی پریکٹس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کچھ سکھاتے ہیں۔ پھر آگے آتا ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پالے تو اس کے روزے رکھے، یعنی کہ یہ ہر اس شخص پر جو عاقل ہے، بالغ ہے، صحت مند ہے، اس کے اوپر روزے فرض ہے۔ ہاں، آپ کو رخصت مل سکتی ہے اگر آپ بیمار ہیں یا آپ سفر میں ہیں، لیکن آپ کو یہ قضا بعد میں دینی ہوگی۔ رمضان کے وہ روزے جو آپ کسی مجبوری کے تحت چھوڑیں گے، وہ آپ کو بعد میں سال کے باقی 11 مہینوں میں کسی بھی وقت وہ روزے پورے کرنے ہوں گے، اگلے رمضان سے پہلے پہلے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اگر عورتوں کے جس طرح حیض کے دنوں کے روزے چھوٹتے ہیں، تو ان پر یہ قضا واجب ہے کہ وہ رمضان کے بعد جب بھی ممکن ہو وہ اپنے چھٹے ہوئے روزوں کو پورا کریں۔ ہمارے ہاں جب عموماً یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے، ایون جب میں نے بھی یہ سب کچھ اتنی ڈیٹیل سے نہیں پڑھا تھا تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ رمضان کے روزوں کی معافی نہیں ہے اس حالت میں بھی۔ اگر ہم اس حالت میں ہیں اور ہمارے روزے چھوٹ رہے ہیں، جو کہ ایک فطری امر ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ گنتی اپنے چھٹے ہوئے روزوں کو بعد میں پورا کرنا ہے ہر حال میں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو کوئی بیمار یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر کرو۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے کی بھی ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ہم روزے نہیں رکھ پا رہے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتے ہیں کہ ہم اس وقت جب ہم اپنی پوری صحت کے ساتھ ہیں، اپنی فرصت میں ہیں، ہم لوگ اس وقت اپنے ان روزوں کو پورا کر لیں۔ پھر اس کے بعد رمضان کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے یا 1000 راتوں سے بھی بہتر ہے۔
رمضان کی ایک رات جسے لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ رات ہے جس میں یہ قرآن بھی اتارا گیا تھا۔ یہ تمام راتوں سے افضل رات قرار پائی۔ قرآن پاک میں سورہ قدر آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، یہ ایک بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ واقعی محروم ہو گیا، یعنی کہ حقیقی طور پر وہ شخص بد نصیب اور محروم ہے جس شخص کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا کہ اس کے پاس رمضان کا آخری عشرہ آیا، اور وہ اس آخری عشرے میں شب قدر کو نہ پا سکا یا اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ یہ ترغیب و ترہیب کی حدیث نمبر 98 ہے، جلد دوم کی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آمد پر صحابہ اکرام کو خطبہ دیتے۔ سلمان فارسی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، لوگو، عظمت اور برکت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہوا ہے، یعنی کہ تم پر اس کا رحمت کا سایہ ہو گیا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات لیلۃ القدر بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کم و بیش 80 برس کی شب بیداری کا ثواب مل جاتا ہے۔ اگر آپ کو وہ ایک رات آپ پا لیتے ہیں نا، تو اس رات میں جو آپ عبادت کریں گے، اس رات کا ثواب آپ کو 80 برس کی راتوں کی عبادت کے برابر ہوگا۔ اب آپ سوچ لیں کہ ایک ایوریج مسلمان کی عمر 80 برس، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امتوں کی جو ایوریج عمر ہے، اوسط عمر، وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی، اور اللہ ماشاء اللہ کوئی ہی ہے آج کے دور میں جو 80 کو ٹچ کرتا ہو یا 80 کو کراس کرتا ہو۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اگر ہمیں وہ ایک رات مل جاتی ہے تو وہ ہماری ایک رات آلموسٹ ہمیں تمام زندگی میں ہر رات قیام کرنے کے ثواب کے برابر مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے اور اس کی رات کی نماز کو نفلی ٹھہرایا۔ اب یہ رات کی نماز جو ہے اس سے مراد تراویح ہے، کیونکہ دیکھیں نارمل میں جس کو ہم قیام اللیل بولتے ہیں کہ رات کے ٹائم کا قیام، یا جس کو ہم تہجد بولتے ہیں، رمضان کے مہینے میں یہ سب کچھ مل کر ایک تراویح کی شکل اختیار کر لیتے، اس کو ہم جب یہی عبادت ہم رمضان میں کرتے ہیں تو یہ تراویح کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہم لوگ جب کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ اسی طرح رمضان جو ہے اسی مہینے میں جو پچھلی آسمانی کتب ہیں ان کا بھی نزول ہوا تھا۔ یہ مسند احمد کی 16984 حدیث نمبر ہے، جس میں سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیمی صحیفے رمضان کی پہلی رات کو، تورات رمضان کی چھٹی رات کو، انجیل رمضان کی 13 تاریخ کو، اور قرآن مجید رمضان کی 24 تاریخ کو نازل ہوا۔ سبحان اللہ! دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر جو آسمانی کتاب تھی، اللہ تعالیٰ نے جو بھی کلام تھا اس کو اتارنے کے لیے رمضان ہی کے مہینے کو چوز کیا۔ پھر رمضان کے روزے گناہوں کی بخشش کا بھی ذریعہ ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 38 ہے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ رمضان سے رمضان اگر ہم روزے رکھتے رہیں تو ماسوا کبیرہ گناہوں کے اگر وہ بھی ہم ان سے بھی بچتے رہیں تو ہم ایک رمضان سے دوسرے رمضان میں ہم بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ دروازہ نہیں کھلا ہونا، ٹائم نکل گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، آگے رمضان میں قیام کرنا بھی ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی رمضان کی راتوں میں ایمان کی رکھ کر اور ثواب کے لیے عبادت یعنی قیام کرے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 37 ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رمضان سے لے کر رمضان تک جو روزے رکھے جاتے ہیں، یعنی کہ ایک رمضان میں آپ روزے رکھے اور پھر اس کے بعد نیکسٹ رمضان میں روزے رکھے تو یہ بھی ہمارے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتے ہیں، بشرطے کہ ہم ان کے بیچ میں کوئی کبیرہ گناہ نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر رہا ہو تو 5 نمازیں، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک درمیان کے عرصے میں ہونے والے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 552 ہے۔ اسی طرح رمضان کی فضیلت میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا جنت میں داخلے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جنت واجب کر دی جاتی ہے اس شخص کے لیے جو رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا، خواہ اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرے یا اسی جگہ پڑا رہے جہاں پیدا ہوا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی، اس کے آگے بھی اس کا ہے لیکن ہم سے ریلیٹڈ یہ اتنا ہی پارٹ تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2790 کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہے؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے کوئی اور اندر نہیں جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ سبحان اللہ! دیکھیں جنت کے، آپ کو پتہ ہے نا جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازہ کچھ دروازے کچھ خاص نیکیاں کرنے والوں کے لیے خاص ہیں۔ ایک باب الصلاۃ ہے، ٹھیک ہے، ایک باب الریان ہے جس طرح یہ بتایا، ایک باب وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، صدقہ ہے، ایک باب زکاة ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ دروازے ہیں جس سے وہ خاص نیکیاں کرنے والے اور وہ لوگ جن کی وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول تھیں وہ ان دروازوں سے حاصل جیسے وی آئی پی لاؤنج ہوتا ہے، یہ ان کے لیے وی آئی پی ڈورز ہوں گے جہاں سے صرف خاص وہی داخل ہوں گے، ٹھیک ہے۔
اسی طرح پھر آتا ہے کہ رمضان کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان عام مہینوں سے اس لیے بھی مختلف ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ جیسے یہ مسلم کی حدیث نمبر 1079 ہے، اور کچھ اسی طرح کی حدیث صحیح بخاری کی 1898 بھی ہے، جس میں ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ہم اپنی ہر برائی کی بہت حد تک کیا کرتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے آپ کو بری ذمہ کرنا ہوتا ہے کسی بھی گناہ یا پریشانی برائی سے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا۔ ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ہر وقت، ہمیں بدی کی طرف متوجہ کرنے والی یا ہمیں بدی کی دعوت دینے والی۔ ایک ایکسٹرنل ہے بیرونی، اور ایک انٹرنل ہے اندرونی۔ جب ایکسٹرنل شیطان کو بند کر دیا گیا تو اس وقت ہمارے پاس بلیم دینے کو وہ نہیں ہوتا۔ اس وقت جو سب سے زیادہ ہمیں برائی کی طرف لے کر جانے والا ہوتا ہے وہ ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے۔ ہمیں نیکی سے روکنے والا جو ہوتا ہے وہ ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں اپنا ذاتی محاسبہ بھی کرنے کا موقع ملتا ہے کہ وہ کون کون سے مواقع ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس پر خود میرا نفس مجھے ان چیزوں کے لیے ابھارتا ہے اور میں وہ کام کرتی ہوں۔ ایسے مواقع پہ ہم لوگ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے اپنے نفس کو کہاں کہاں اور کیسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، میں اس مہینے میں اپنے نفس کو کیسے ٹیم کر سکتی ہوں۔ کہتے ہیں نا سدھانا، میں نے اس کو ٹیم کر لیا ہے، تو وہ ٹیم کرنا مطلب سدھا لینا اپنے نفس کو ان چیزوں کے مطابق جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بنے۔ ہر وقت ہر جگہ پر ہمیں بہکانے والا صرف وہ ایکسٹرنل سورس یعنی شیطان نہیں ہوتا، بہت ساری چیزوں میں ہمارا نفس ہمیں اس طرف ڈریگ کر کر لے کر جاتا ہے۔ جو ہمیں موقع ملتا ہے یہ سمجھنے، غور و فکر کرنے کا کہ آیا وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس پر مجھے اس وقت شیطان نہیں بلکہ میرا خود نفس ابھار رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آتا ہے کہ رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا موقع دیتے ہیں، یعنی کہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس رات جہنم سے آزادی کا حکم فرماتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت کچھ لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی 1643 ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جہنم سے رہائی کی اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا رکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا سکیں۔ اسی طرح پھر آتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں جہنم سے بچنے کے لیے جو رمضان ہے، روزہ ہے، وہ ایک ڈھال بھی بنتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے
اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1894 ہے۔ یعنی ہماری روزمرہ کی جو زندگی میں ہم جو بھی کوئی نیکی کرتے ہیں اس کا اجر 10 گنا سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحیمی کہ کوئی بھی نیکی اس کو اللہ تعالیٰ ملٹیپلائی کر کے 10 سے ہمیں اس کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ لیکن اور پھر بہت ساری نیکیاں، بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب واضح کر دیا، ظاہر کر دیا کہ فلاں نیکی پر یہ اجر ملے گا یا فلاں نیکی پر یہ اجر ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو خالصتاً اخلاص کے ساتھ صرف میری رضا پانے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، وہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر اور بدلہ بھی میں ہی دوں گا، اور اس بدلے کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا۔ اس کی پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ایک تو یہ کہ ہمارا روزہ رکھنے کا ایک شوق اور جذبہ برقرار رہے، اس شوق کے تحت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ اندیکھا اجر پتہ نہیں کتنا بڑا ہے، جہاں کہ اللہ تعالیٰ نے عام دنوں میں 1 کو 10 سے ملٹیپلائی کیا، تو پھر وہ روزہ جو خالصتاً ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر رکھ رہے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا ثواب دے گا۔ تو دوسری وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر اس لیے بھی نہیں بتایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے لیے ہے۔ دیکھیں دنیا میں ہم لوگ بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جس میں کہیں نہ کہیں ہماری نیت میں دنیا داری بھی آ جاتی ہے۔ ہم لوگ کچھ کام دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے خالص اپنی ذات کے ساتھ مخصوص کیا۔ کیونکہ دیکھیں روزہ ہے، اگر ہم ایک ایسی عبادت ہے، نماز ہے، ہمیں کوئی پڑھتے ہوئے دیکھ سکتا ہے تو کسی کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ کوئی اور عبادت ہے، صدقہ دے رہے ہیں تو کسی کو پتہ چل سکتا ہے کہ ہم نے صدقے کے طور پہ کسی کو کچھ دیا۔ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو جس کو ہم دے رہے ہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ اپنی زکوٰۃ نکال رہا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک باہمی کانٹریکٹ ہے۔ جب تک روزے دار اپنے منہ سے بول کر خود نہیں بتائے گا کہ میں روزے سے ہوں، تب تک کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ روزہ دار ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو جب یہ اتنی سیکرٹ چیز ہے کہ جو صرف بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کی خاطر بالکل خاموشی کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اور اس کے بولنے پر ہی کسی دوسرے کو پتہ چلے گا کہ وہ روزہ ایسے ہے یا نہیں ہے، تو ایسا ایک کانٹریکٹ جو اتنا ذاتی ہے، پھر اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی محفوظ اور اتنا ہی ذاتی رکھا کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ بذات خود روزے قیامت بتائیں گے کہ میں تمہیں اس کے بدلے کس اجر سے نواز رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ خالص اس کے لیے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انہی طریقوں سے پورے کیا کہنا چاہیے تقاضوں کے ساتھ روزے کو نبھانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر اسی طرح آتا ہے کہ رمضان میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اس طرح تو 24/7 اگر ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے اچھا ہے، اگر ہم اپنے رب سے اپنے تعلقات کو برقرار رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹوں میں بھی بہت ساری ایسی گھڑیاں رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں ضرور بضرور میں
انسانوں کی دعائیں قبول کروں گا، اور جیسے کہ تہجد کا ٹائم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے دن اور رات میں بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور رمضان کے دن اور رات میں ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ صحیح ترغیب کی 586 اس کی حدیث ہے۔ اسی طرح رمضان میں اگر آپ عمرہ کریں تو وہ اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ملتا ہے۔ اللہ دیکھیں، ہم لوگوں میں ہر ایک بندہ اتنا صاحب حیثیت نہیں ہے کہ ہم خاص طور پر آج کے دور میں کہ ہر کوئی حج کے ایکسپنس کو افورڈ کر سکے۔ بہت سارے ہم لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ جو اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے پاس لاکھوں کی رقم ہو اور ہم لوگ پھر حج پر جا سکیں اور اپنا یہ فریضہ ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہانے بہانے سے بہت سارے ایسے اور آلٹرنیٹیو رکھے کہ ہم لوگ، وہ لوگ جو کہ حج کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ بھی اس ثواب سے محروم نہ رہیں، اور ان کے دل میں یہ حسرت نہ رہے کہ وہ نہیں کر سکتے۔ اگر ان کے پاس اتنے ایکسپنس ہیں کہ وہ عمرہ کر سکیں تو پھر وہ اپنے عمرے کو رمضان کے مہینے میں پلان کر لیں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں جب عمرہ کیا جاتا ہے تو وہ عمرہ اس حدیث کے مطابق جو صحیح بخاری کی 1863 ہے، اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنان جو انصاریہ عورت تھیں ان سے دریافت فرمایا، تو حج کرنے نہیں گئی؟ تو انہوں نے عرض کی کہ فلاں کے باب یعنی میرے خاوند کے پاس 2 اونٹ پانی پلانے کے تھے، ایک پر تو وہ خود حج کو چلے گئے اور دوسرا ہماری زمین سے راب کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، تم رمضان میں عمرہ کرنے جانا۔ تو آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، اگر ہم رمضان میں عمرہ بھی کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر عمرے کا ثواب ملے گا۔ پھر اسی طرح وہ شخص، اور یہاں پہ پھر استقبال رمضان کا جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں تھوڑا سا بتا دیا کہ جب آپ رمضان چاند دیکھیں تو پھر آپ ضرور بضرور۔ جی رحیلہ جی، آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ جی جی میم، رحیل میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی ہر رات میں کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، جی تو جنت جہنم کا فیصلہ تو قیامت جب قائم ہوگی تو اس کے بعد ہوگا، تو پھر ابھی کون سے لوگ جہنم میں ہیں جن کو آزادی ملتی ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ یہاں پر صرف ہمارے اعمال ہم پر حجت قائم کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو، جو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کے اوپر جہنم واجب ہو جائے گی، ان کو ایک موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال کو درست کرتے ہوئے ان کو آزادی دیتے ہیں۔ وہ آزادی، آپ دیکھیے، وہ آزادی اس وقت مل جاتی ہے۔ اب رمضان کے روزے رکھنا اور پھر رمضان کے ان رکھے ہوئے روزوں کی رہتے اپنی عمر رہتے تک حفاظت کرنا بھی ایک بڑا کام ہے۔ اس وقت ہمیں جہنم سے آزادی مل جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعد میں ہم نے اپنی اس آزادی کی حفاظت خود اپنے اعمال سے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں ہمارے لیے ہمارے اعمال کے مطابق یہ فیصلے ہو چکے ہیں کہ ہم میں سے کون جنت میں جائے گا۔ یہ دنیا میں ہمارا آنا
اور ہمارے یہ اعمال دراصل ہم پر حجت قائم کرنے کے لیے ہیں، تاکہ روز قیامت کوئی ہم اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو یہ کیا ہی نہیں تھا، تو آپ نے کیسے میرے اوپر جہنم کا فیصلہ صادر فرما دیا، یا آپ نے کیسے فلاں کو جنت دے دی۔ ہمارے اعمال اس وقت ہم پر حجت بنیں گے، اس وقت ہمارے اوپر گواہ ہوں گے کہ ہم جہنم میں ہمارے اوپر واجب ہونا دراصل ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے تھی۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے، آلریڈی معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں موقع ہر سال دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو، لیکن آج آپ دیکھیں کہ رمضان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو باوجود اس کے کہ رمضان آتا ہے، لیکن بد نصیبی کا عالم یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ہیں جو کوئی نہ کوئی عذر بنا کر روزے بھی نہیں رکھتے، روزے رکھ بھی لیں، عبادات اگر کر بھی لیں، تو جیسے ہی چاند نکلتا ہے، عید کا چاند نکلتا ہے، آپ خود سوچ لیں کہ ہمارے بازاروں میں اس وقت کیا عالم ہوتا ہے، یا عید والے دن سے ہی ہماری روٹین کس طرح ایک دم 360 ڈگری کا چینج لے کر واپس انہی طور طریقوں پر کیسے آ جاتی ہے، جن طور طریقوں کو ہم نے محض رمضان کی تعظیم و تقدس کی وجہ سے چھوڑ کر اپنے آپ کو قدرے بہتر حالت میں لے کر آئے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ موقع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی دیتے ہیں، لیکن اس آزادی کو کیا ہم لوگ اپنی زندگی رہتے قائم رکھتے ہیں، یہ پھر ہم پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزادی ملتی ہے، اور یہ حق ہے، جو انہوں نے فرما دیا وہ حق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سچ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ جہاں پہ انہوں نے کہا کہ بہت بدقسمت ہے وہ انسان کہ جو پہلے بھی میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی کہ جس نے رمضان پایا لیکن وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو اپنے اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ جی جی صحیح ہے، آپ سمجھ آ گئی، جزاک اللہ۔ بھیا کی جی، تو آگے ہے کہ جب چاند، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور جب چاند دیکھ لو تو افطار کرو، اگر مطلع ابر آلود ہو تو تم 30 دنوں کے روزے رکھو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2514 ہے۔ اسی طرح طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چاند دیکھتے تو کہتے کہ اے اللہ مبارک کر ہمیں یہ چاند برکت اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ، اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3451 ہے۔ اسی طرح رمضان کی برکتوں کے حصول کی کوشش نہ کرنے والے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا بھی فرمائی۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ممبر پر تشریف فرما ہونے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو بھی فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کس بات پر آمین کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر وہ گزر گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی، تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا بد نصیب ہے وہ بندہ جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کرایا، تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا کم بخت ٹھہرا وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا، تو میں نے کہا آمین۔ یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث نمبر 997 ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ذکر ہوا وہ اس شخص کا ہوا کہ رمضان کا مہینہ پایا لیکن اپنی روش چینج نہیں کی۔ بخشش کروانے کا مقصد یہ ہے، بخشش نہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی روش نہ چینج کی،
ہم نے اپنے طور طریقے نہ بدلے، ہم نے رمضان کے تقاضے پورے نہ کیے، یا پھر ہم نے جو روزے رکھے اور بعد میں ہم ان کی حفاظت نہ کر سکے، یا روزہ رکھتے ہوئے بھی ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے، تو پھر یہ ہمارے لیے انتہائی بد نصیبی کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روز، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں، یہ آتا ہے اس کے اندر ہماری ایک وہ ہے، ایک بک ہے بہت ہی اچھی، منہاج القاصدین، اس کے رائٹر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں وہ 3 قسم کا ہوتا ہے، اور ہم ہر انسان روزہ رکھنے کے اعتبار سے 3 قسم کے روزے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بہت عام روزہ، یعنی کہ خود کو پیٹ بھرنے سے اور شہوت سے روکنا، اس کے اندر باقی تمام معاملات جو ہیں وہ اسی طرح آپ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح کے آپ روٹین کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ اسی طرح اپنا ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے گانے بھی سن رہے ہیں، اس کے علاوہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، باقی تمام بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکا ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو اس تعلق سے روکا ہوا ہے جو روزے کے درمیان ممنوع ہے۔ تو یہ ایک عام روزہ ہے اور اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرا ہے خاص روزہ، وہ روزہ جس میں نہ صرف یہ کہ آپ نے خود کو کھانے پینے سے روکا، آپ نے خود کو شہوت سے روکا، بلکہ آپ نے اپنی نظر، اپنی زبان، اپنے ہاتھ، پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو گناہوں سے بھی بچایا، یعنی آپ نے غلط چیزیں نہیں دیکھی، آپ نے غیبت و چغلی نہیں کی، آپ نے کسی کا حق نہیں مارا، آپ چل کر گناہوں کی محفلوں میں نہیں گئے۔ آج کل افطار پارٹیوں کے نام پر آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے، وہ سب کچھ آپ نے اگر نہیں کیا، آپ کے کانوں نے دوسروں کی غیبت نہیں سنی، آپ کے کانوں نے کوئی گانے، کوئی اس طرح کا فحش قسم کا مواد نہیں سنا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک خاص روزہ رکھا۔ اور پھر ایک اور روزہ ہوتا ہے جو حاصل خاص روزہ ہے، اور یہ حاصل خاص روزہ کیا ہے کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنے دل کو تمام قسم کے برے خیالات سے اور وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی تمام وہ ہر قسم کی غلط چیزیں ہیں، غلط فکرے ہیں، افکار ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو پاک کیا، اور پھر آپ نے ایک قلبی پاکیزگی اور قرب الہی کے ساتھ ہر غیر ضروری چیزوں کے ساتھ آپ رکے رہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں آپ نے یہ اہتمام بھی کیا کہ آپ ان تمام چیزوں کو جو منع ہیں یا مباح ہیں، مباح وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ کام ہوتے ہیں جس میں آپ کو ثواب بھی نہیں ہے اور آپ کو گناہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک کر رکھنا ہے۔ اسی طرح جیسے کہ اگر اب میں کہوں کہ مباح کام کون سے ہیں، تو وہ مباح کام اگر دیکھیں، کھانا تیار کرنا، کھانا تیار کرنا جو ہے وہ منع نہیں ہے، کھانا تیار کریں اگر اس نیت کے ساتھ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، آپ اپنے پیاروں کو آپ کھانا کھلانے کے لیے، آپ ان کی خدمت کرنے کے لیے آپ کھانا بنا رہے ہیں، تو وہ بھی رمضان میں یا آؤٹ سائڈ دا رمضان ایک عبادت بن جاتا ہے۔ لیکن رمضان میں بے جا انواع و اقسام کے اس قدر کھانے بنانے بیٹھ جانا کہ وہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو، وہ ٹائم جو زیادہ سے زیادہ آپ عبادات میں آپ خرچ کر سکتے ہیں، عبادات میں آپ لگا سکتے ہیں، اگر آپ اپنے اس ٹائم پہ اگر آپ وہ کام نہیں کرتے اور آپ عبادات نہیں کرتے، آپ قرآن کے ٹائم کو صرف بہت ساری پرتکلف چیزیں بنانے میں گزار دیتے ہیں، تو وہ پھر آپ کا ایک مباح کام ہو جائے گا، ایسا کام جس میں نہ آپ نے ثواب کا کوئی کام کیا
اور نہ ہی آپ نے گناہ کا کام کیا، حالانکہ رمضان کی ایک ایک گھڑی جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس کو آپ اپنے لیے ثواب کا اور اجر کا ایک پورا پیکج بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا کرنا کیا چاہیے کہ آپ بہت ساری پرتکلف چیزوں سے بچتے ہوئے آپ ایسا کام کریں کہ جو کم وقت میں غذائیت سے بھرپور کوئی ایسی چیزیں تیار ہو جائیں جس میں آپ کا ٹائم بھی کم لگے اور آپ کے لیے عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ۔ پھر دوسرا مباح کام کیا ہے؟ آپ کی آرام اور نیند، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ رمضان کے مقابلے میں اپنے سونے کے اوقات دو کیا کرتے ہیں، سم ٹائم میں نے دیکھا اور مشاہدے میں بھی آیا اور سنا بھی کہ لوگ سحری کے وقت روزہ رکھا اور اس کے بعد سارا دن پڑے سوتے رہے، نہ نماز کا پتہ نہ کسی اور چیز کا، اور افطار سے تھوڑی دیر اور سننے کے جی مجھے تو وہ روزہ بہت لگتا ہے اس لیے میں تو زیادہ ٹائم سو کے ہی گزار دیتی ہوں، کیونکہ سنا ہے سونا رمضان میں سونا بھی عبادت ہے۔ بھائی آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہر ٹائم سونا بھی عبادت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو اگر آپ جاگے ہی نہیں، اگر آپ نے اپنے نفس کو آزمایا ہی نہیں، تو وہ تمام چیزیں جن سے آپ کو رکنے سے منع کیا گیا، جب آپ نے اس آزمائش میں خود کو ڈالا ہی نہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا روزہ جو ہے وہ آپ کو وہ تمام قسم کے بینیفٹس دے رہا ہے جو کہ آپ کو ملنے چاہیے اس کے ذریعے؟ تو پہ کیا کرنا چاہیے کہ کم سے کم سوئیں، زیادہ سے زیادہ اپنے ٹائم کو اس طرح سے پلان کریں کہ آپ عبادات کے لیے بھی ٹائم نکالیں رکھیں، آپ کھانے پکانے کے ایک مخصوص ٹائم رکھیں کہ اتنے بجے سے اتنے بجے، آپ کے نماز کے اوقات کے ساتھ ہی آپ قرآن پاک کا کچھ ٹائم اور کچھ ٹائم ذکر اذکار کا بھی رکھیں۔ تو اس طریقے سے آپ اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ یوٹیلائز کریں۔ پھر اسی طرح عید کی تیاری، بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی تیاریاں رمضان کے دوران ہی شروع ہوتی ہیں، ہر روزہ افطار کیا اور افطار کے فوراً بعد چل پڑے بازاروں میں شاپنگ کرنے کے، ہم جی رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، سحر تک بازاروں میں پھرے اور آ کر سحری کی اور اس کے بعد سو پڑے اور پھر دن چڑھے تک سوتے رہے اور کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے فوراً بعد عید آنی ہے، رمضان آنے والا ہے، تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنی تیاری، عید کی تیاری رمضان سے پہلے کریں تاکہ آپ پورے اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ آپ اپنی رمضان کی عبادات کی طرف توجہ کر سکیں۔ پھر ایک اور جو مباح کام ہے وہ ہے باتیں کرنا۔ باتیں کرنا اس طرح اچھی باتیں کرنا اس طرح تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن رمضان میں اگر ہم اپنے دنیاوی معاملات کے متعلق بھی صرف ضروری گفتگو کریں اور زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ مشغول رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جتنا زیادہ ٹائم ہم اپنی باہمی گفتگو یا بہت ساری چیزوں کے اوپر بحث و مباحثہ یا بہت ساری چیزوں کے اوپر تبصرے کرنے سے اگر اپنے آپ کو بچا کر رکھیں تو وہ بھی ایک بینیفیشل کام ہوگا۔ پھر اس کے بعد رمضان کے بارے میں مزید کچھ باتیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ رحمت اور برکت والا مہینہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب رحمت اور برکت والا مہینہ اگر جب ہم رمضان کو کہتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ خصوصی طور پر اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر کے اپنے بندوں کو نیکی کے کاموں کی رغبت دلاتے ہیں تاکہ بھلائی کے کام کرنے بندوں پر آسان ہو جائیں اور وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر سمیٹ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2496 ہے کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے
کہ زیادہ سے زیادہ ہم اچھے کام جیسے کہ عبادات، صدقہ خیرات، دوسروں کی مدد کرنا، سلام ایک دوسرے کو کرنا، مسکراہٹ میں بہت زیادہ سے زیادہ، کیونکہ آپ کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مسکراہٹ بھی ایک صدقہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ مسکرائیں، دوسروں کو مسکرا کر دیکھیں۔ اب یہ نہیں کہ ہر چلتے راہ چلتے کوئی مسکرا کر دیکھنا ہے، ملنے والوں کو، جاننے والوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، ان سب کو، اور تو اور اپنے ملازمین کو، کیونکہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ وہی ہے جو ہمارا ملازم طبقہ ہے۔ رمضان ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے، نہ صرف یہ کہ ہم لوگ ان کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، اس مہینے میں ہم لوگ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہوئے ہم لوگ اس سے بھی اس حقوق کا بھی خیال رکھیں کہ ہم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کو بھی مسکراہٹ دیجیے، ان کو بھی جینے کا ایک حوصلہ دیں، انہیں بھی ان کے انسان ہونے کا احساس دلائیں۔ تو ان تمام کاموں میں ہم نے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر ہم اس دعا کو صبح شام بہت زیادہ پڑھیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یعنی کہ اے زندہ اور قائم رہنے والے اللہ، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتی ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے، اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک شیطان بند ہے، لیکن ایک اندر کا شیطان پھر بھی ہمارے ساتھ ہے، اور ایک شیطان اس لیے بول رہی ہوں نفس کو کہ اگر ہم اس کو ٹیم کر لیں تو اس سے زیادہ مصلح کوئی چیز نہیں ہے اصلاح کرنے والی، لیکن اگر ہمارا نفس بے راہ روی کا شکار ہے تو پھر وہ باہر والے شیطان سے بھی بڑا شیطان بن کر ہمارے اوپر حکمرانی کرتا ہے، اور ہمیں ہر اس غلط چیز کی طرف لے کر جائے گا جس کا باہر والا شیطان بھی شاید توبہ کر اٹھے کہ یہ اندر والے شیطان نے اس کو کس راہ پر لگا دیا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کاموں کی اصلاح کر دیں اور ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کریں، کیونکہ ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، لیکن اس کوشش کے ساتھ ساتھ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی ہم لوگ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر رمضان جو ہے وہ شہر غفران بھی ہے، یعنی کہ مغفرت والا مہینہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، مغفرت والا مہینہ یعنی کہ اس مہینے میں ہم لوگ اپنے آپ کو سے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مغفرت طلب کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بخشوا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کہا کہ میں واسع المغفرہ ہوں، یعنی کہ خود بھی معاف کرنے والا ہوں، معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہوں، اور اس کا وعدہ ہے کہ جو گناہوں پر شرمندہ ہوں اور سچے دل سے توبہ کر لیں اسے اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرماتے ہیں۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں مگر صغیرہ گناہوں سے نہیں بچ پاتے، کیونکہ انسان بحیثیت بشر ایک کمزور مخلوق ہے، انتہائی کوشش کے باوجود چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے بہترین حل کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بخشش مانگیں، توبہ استغفار کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ گناہ بخش دے۔ تو بے شک آپ کا رب بڑی وسیع بخشش والا ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ان تمام گناہ جو چھوٹے موٹے ہم سے ہوتے رہتے ہیں اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے، اور ہر انسان جس کا ضمیر زندہ ہو وہ ہمیشہ یہی چاہے گا کہ گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہوا جائے، اس دلدل سے میں باہر نکل آؤں، اور اس کے لیے ایک مجرب نسخہ جو ہے وہ یہی ہے، ایک تو یہ کہ رمضان کے روزے رکھے جائیں، کیونکہ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح دن اور رات کا جب ہم قیام کرتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں روزہ دار مرد اور عورتوں کے لیے بھی بخشش کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے وہ بد نصیب ہے، جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی جبرائیل علیہ السلام والی، کہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین کہا تھا۔ اسی طرح سحریوں کے وقت استغفار جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور یہ وقت استغفار کرنے کے لیے انتہائی موزوں ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے اور میں اس کو معاف کروں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی بھی یہ صفت بتوائی کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زاریات کی آیت نمبر 18 میں، اور وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ سحری بنانے کا معمول رکھتے ہیں اور اس سے 15 یا 20 منٹ پہلے اٹھ کر اگر آپ چند نفل پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ مسلسل استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے لیے ضرور آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا ایک تہائی رات کے آخری حصہ میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اسے بخش دوں یہاں تک کہ طلوع فجر ہوتی ہے۔ یہ سنن دارمی کی حدیث نمبر 1478 ہے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ پھر ہمارے پاس کرنے کو کیا کچھ ہے، کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کریں۔ نہ صرف یہ کہ اپنے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کی بخشش کی دعا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مومن کی اپنے مومن بھائی کے حق میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو دیکھیں جہاں اگر کبھی ہماری دعا خود ہمارے حق میں قبول نہ ہو رہی ہو تو ہمارے کسی مومن بھائی کی دعا ہمارے حق میں ضرور قبول ہو جائے گی، اینڈ یو نیور نو کس کی دعا ہمیں کب لگ جائے۔ لہٰذا ہر کوئی دوسرے کے لیے بھی ضرور اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بخشش کا سامان کر سکیں۔ پھر جتنے بھی گناہ پورے سال میں ہم لوگوں سے سرزد ہوئے ہیں، اگر اس کو ہم ایک دفعہ یاد کر کے خود اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے دل میں، اپنے دماغ میں یا پھر کسی پیپر پینسل کو لے کر ایک لسٹ بنا لیں اور ان خاص گناہوں کو جو ہم سے سرزد ہوئے اور خاص کر ان گناہوں کے بارے میں جن کے بارے میں ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں کے لیے کبھی معاف نہیں کریں گے، ان گناہوں کو یاد کر کر خصوصی طور پر سحریوں کے ٹائم پہ استغفار کریں اور باقی گھر والوں کو بھی اس کے بارے میں یاد کروائیں کہ وہ بھی دعا کریں، اور دن میں کم از کم 70 مرتبہ ضرور استغفار کریں، 70 سے 100، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، حالانکہ وہ نبی تھے، معصوم تھے اور ان کے ساتھ بخشش کی بشارت تھی، ان کے اوپر جنت واجب ہے، لیکن پھر بھی ان تمام باتوں کے باوجود وہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔
استغفار کے لیے جو سب سے آسان تو یہ ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے علاوہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ اے اللہ میں بخشش مانگتی ہوں اللہ سے جو بہت عظمت والا ہے، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر آگے ہے کہ رمضان جو ہے وہ تقوی کا مہینہ بھی ہے، کیونکہ رمضان کے کو اصل مقصد جو ہے وہ تقوی حاصل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی تقوی بچنا ہے۔ کس چیز سے بچنا ہے؟ صرف اس چیز سے نہیں کہ روز کھانے پینے سے بچ جانا ہے، آپ نے کھانے پینے کا صرف پرہیز کرنا ہے، نہیں، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہے۔ پھر روزے کی حالت میں جب ہم حلال چیزوں سے بچتے ہیں تو پھر حرام اور ممنوع کاموں سے بھی حتی الامکان ہمیں بچنے کی کوشش کرنی ہے، جیسے کہ برے خیالات، منفی سوچیں، دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں، پھر اس کے علاوہ جھوٹ، چغلی، غیبت، لڑائی جھگڑا وغیرہ، ان تمام چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہمیں لازم ہے۔ اور جب ہم لوگ یہ پریکٹس پورے 30 ڈیز کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں گے تقوی کی، تو اللہ تعالیٰ کے گھر بہت امید ہے کہ یہ 30 دن کی پریکٹس سال کے باقی دنوں میں بھی ہماری زندگی کا ایک معمول بن جائے۔ اسی طرح کھانا پینا، جب انسان ان تمام بہت جو ہمارا کھانا پینا اور اس طرح کی چیزیں ہیں ہمارے پسندیدہ مشاغل، جب ہم ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، بھوک کا تجربہ ہمیں ہو جاتا ہے، تو پھر ہمارے اندر ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ کی خاطر اپنے تمام منفی جذبات پر قابو پاتے ہوئے ہم لوگ تواضع اور صبر جیسی صفات کو پا لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغو، ہر بے فائدہ اور بیہودہ کام اور رفث یعنی کہ جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں، یعنی انتہائی صبر۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا بھی ہے، اگر کوئی آپ کے ساتھ ناروا سلوک کرتا بھی ہے، تو آپ سے بدلے میں یا ایک تو اپنے روزے دار ہونے کا اظہار کر دینا ہے، دوسرا اس کی بات پر صبر کرنی ہے۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے صبر سے نوازیں گے جو باقی سال کے مہینوں میں بھی آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ پھر اسی طرح پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے قیام اور ایسے روزے سے بچائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے روزے کو صحیح معنوں میں نبھا سکیں، اور وہ ہمارے لیے صرف بھوک اور پیاس کا ایک تجربہ نہ رہے، بلکہ صحیح معنوں میں ہمیں تقوی کا حصول ہو سکے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، صحیح بخاری کی 6057 ہے، کہ جس نے جھوٹ، بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے
اگر ہم اللہ تعالیٰ کے خوف کے تحت اگر ہم اپنے یہ تمام معمولات کو چھوڑتے ہیں تو ہی صحیح معنوں میں ہم اپنے روزے کا حق ادا کر سکیں گے، کیونکہ عبادات میں جہاں ظاہری ارکان ہیں، جہاں پر یہ ہے کہ ہمیں کھانا پینا چھوڑنا ہے، ہمیں اپنی شہوات کو چھوڑنا ہے، وہاں پر ایک باطنی کیفیت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری یہ عبادت کو مقبول کریں گے، یہ ہمیں امید ہونی چاہیے۔ خوف یہ ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں میری عبادت اس قابل بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے یا نہیں، اور یہ بھی خوف ہونا چاہیے کہ کیا یہ روزہ میں اس روزے کی حفاظت بھی کر پاؤں گی، کیا مرتے دم تک میں اس روزے کے ثواب کو برقرار بھی رکھ سکوں گی یا نہیں۔ پھر یہ بھی خود کو یقین دہانی کروانی ہے کہ اگر آج کا روزہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا یہ آخری دن ہو، یہ میری زندگی کا آخری روزہ ہو، لہٰذا اس دن کو اپنا آخری دن سمجھتے ہوئے، اس روزے کو اپنا آخری روزہ سمجھتے ہوئے ہم نے بہتر سے بہترین طریقے سے اس کو کام میں لے کر آنا ہے۔ عبادات ہوں یا معاملات ہوں یا باقی سب چیزیں ہوں، ہر چیز کو ایک بہترین انداز میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے روزہ رکھتے ہوئے اپنی آنکھ، زبان، دل اور ہاتھ سب کا روزہ رکھوانا ہے، جیسے کہ میں نے پیچھے عرض کیا کہ ان تمام چیزوں کو ممکنہ گناہوں سے بچانا ہے۔ پھر زیادہ سے زیادہ مفید کاموں میں چیزوں کو صرف کرنا ہے، اور پھر تقوی کے حصول کے لیے ہم نے دعائیں مانگنی اللہ تعالیٰ سے۔ صحیح مسلم میں 6906 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت ہی خوبصورت دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ بہت ہی مختصر، بہت ہی جامع دعا ہے کہ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد رمضان جو ہے وہ صبر کا مہینہ بھی ہے۔ صبر یعنی کہ رکنا، اپنے آپ کو تھام کر رکھنا۔ ہماری زندگی میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت دفعہ ہمیں بہت سے ناخوشگوار واقعات کا تجربہ ہوتا ہے، بہت دفعہ ہم دوسروں کی زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں، اور ایسے میں جلد بازی سے کام لیتے ہوئے ہم بہت زیادہ منفی جذبات کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک، جس سے ہمارے معاملات مزید بگڑ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ہم لوگ کوئی اصلاح کی راہ تلاش کر سکیں۔ ان تمام چیزوں کا جو واحد حل ہے وہ صبر ہے، اور روزہ جو ہے وہ ہمیں صبر سکھانے کا ایک انتہائی خوبصورت قدم ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں بار بار یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ یقین دانی ملتی ہے کہ ہم نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ہم نے شور ہنگامے سے پرہیز کرنا ہے، اور ایسے میں ہم جو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں روزے سے ہوں اور میں نے صبر کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو میں نے ابھی آپ کو ایک حدیث بتائی کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ روزہ ایک ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کوئی روزہ ہو بیدار ہو تو کوئی فحش بات نہ کرے اور نہ ہی شور و شغب کرے، اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہتے ہیں کہ روزہ دار کو جب روزہ رکھتا ہے تو وہ دلوں سے کینہ دور کرنے کا بھی سبب بنتا ہے۔ وہ کس طرح کہ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث نمبر 1032 ہے،
اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر کے مہینے یعنی ماہ رمضان کے اور ہر مہینے کے 30 روزے رکھنا، سینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی کہ سینے کے اندر ہمارے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات دوسروں کے خلاف بغض آ جاتا ہے، دوسروں کے خلاف تنگی آنے لگتی ہے، دوسروں کے لیے ہمارے دل میں ایک بخل سا آ جاتا ہے، دوسروں کے لیے ہمارے دل میں ایک عجیب سی گھٹن آتی ہے۔ تو ان چیزوں کو اپنے اندر سے اے، بحیثیت انسان ان چیزوں کو نکالنے کے لیے روزہ ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے، ایک بہت ہی خوبصورت پریکٹس ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ مہینے میں ایام بیت کے جو روزے ہوتے ہیں 13 14 اور 15 کا، اور اسی طرح رمضان کے یہ 30 روزے، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی کینے کو دور کرنے کے لیے مجرب نسخہ ہے۔ اسی طرح روزہ میں جہاں انسان اپنی پسندیدہ چیزوں پر روک لگاتا ہے تو وہ ہمارے لیے ایک صبر کی تربیت بھی کرتے ہیں، یعنی کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہمارے لیے ایک صبر بہت ہی ضروری چیز ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورہ مومنین کی آیت نمبر 111 میں کہ آج میں نے انہیں ان کے صبر کرنے پر بدلہ دے دیا اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی کہ قرآن پاک میں جا بجا آتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے، صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت زیادہ وہ ہے۔ اور تو اس لیے ہمیں اس مہینے میں جب ہم بہت ساری حلال چیزوں پر صبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں، تو ہم باقی سال کے باقی مہینوں میں پھر ہمیں اپنے آپ کو صبر کا دامن تھامتے ہوئے بہت ساری حرام چیزوں سے بھی اور بہت سارے ایسے واقعات پر بھی صبر کرنے کا ہمیں ایک وہ حوصلہ مل جاتا ہے جو بظاہر دیکھنے میں ہمیں لگتا ہے کہ ان چیزوں پر صبر کرنا ہمارے لیے ناممکنات میں سے ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنے معاملات لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ناموافق باتیں بھی آ جاتی ہیں جس پر ہمارا اپنے غصے کو ضبط کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر کرنے والوں کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دہر کی آیت نمبر 12 میں، اور ان کے صبر کی وجہ سے ان کا بدلہ جنت اور حریر ہے، یعنی کہ ریشم کا لباس ان کو پہنایا جائے گا۔ تو صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اجر رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں کہ کہہ دو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائیاں ہیں اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر مشکل مرحلے پر صبر سے کام لینا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے اور غلط بات نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا ہے۔ اسی طرح اپنے غصے کو ضبط کرنا ہے اور دوسروں کو بھی جب غصے میں دیکھیں تو انہیں بھی صبر کی تلقین کرنی ہے۔ پھر منفی رد عمل جو کہ شر کا راستہ کھولتا ہے، ہمیں اس سے رکتے ہوئے مثبت رد عمل اختیار کرنا ہے تاکہ خیر کے راستے کھلے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1469 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور جو صبر کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرتا ہے، اور صبر سے بہتر اور وسیع کسی کو کوئی چیز نہیں ملی۔ یعنی کہ اگر آپ کو صبر کی نعمت اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر اور وسعت والی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ جب وسعت کی بات آتی ہے نا تو وسعت میں بڑی چیزیں آ جاتی ہیں۔ وسعت میں آپ دیکھیں، وسعت جب آپ صبر کرنے لگتے ہیں نا تو آپ کے دل میں بھی وسعت آ جاتی ہے، دوسروں کو معاف کرنے کے جذبہ آ جاتا ہے، پھر آپ کے دوسروں کے ساتھ تعلقات میں بھی وسعت آ جاتی ہے۔ درگزر کرنے سے لوگوں کے ساتھ آپ کے جب تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں،
تو پھر ایک وسعت کا، ایک آپ کا تعلق، آپ کے معاملات بھی وسیع ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ. آپ پھر خیر و برکت میں بھی وسعت آ جاتی ہے. آپ ایک برکت کا، ایک رحمت کا اپنے گھر کے اندر ایک ماحول دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بھی وسعت آ جاتی ہے گھر کے اندر. پھر آپ کے رزق میں وسعت آ جاتی ہے، کیونکہ جب آپ کے دل میں وسعت ہے، آپ صلہ رحمی پہ آ جاتے ہیں. جب آپ صلہ رحمی کرتے ہیں تو پھر آپ کے رشتہ داروں کے دل میں آپ کے لیے ایک ایسی محبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دل میں آپ کے لیے ایسی محبت آتی ہے کہ آپ کے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ وسعت فرما دیتے ہیں. آپ کے رشتوں میں، آپ کے داروں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت میں وسعت آ جاتی ہے. تو وسعت کا ایک ایسا وسیع مفہوم آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے کہ ایک صبر آپ کو آپ کی زندگی میں بہت سارے مزید ثمرات سے نوازتا ہے. تو آج یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کل یہیں سے کنٹینیو کرتے ہوئے ہم لوگ نہ صرف اس کے مزید ثمرات دیکھیں گے رمضان کے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا تراویح کی نماز اور اس کے علاوہ للیلۃ القدر کے بارے میں بھی کچھ تھوڑا سا ہم لوگ دیکھیں گے کہ للیلۃ القدر کے ساتھ ہم لوگ کس طرح اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور تراویح کے نماز کے بارے میں کہ تراویح کتنی پڑھنی چاہیے، کیا اس کا قرآن و سنت کے مطابق اس کے کیا احکامات ہیں، اور اس کو ہم لوگوں نے کیسے پڑھ سکتے ہیں، باجماعت پڑھنی چاہیے یا اکیلے میں پڑھنی چاہیے، اور اس میں ہم لوگ باقی اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ منڈے کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو آج کے کلاس میں آپ لوگوں نے جو کچھ بھی سیکھا، جو کچھ پڑھا، امید کرتی ہوں کہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگ انشاءاللہ ضرور اپنے رمضان کی پلاننگ اسی کے اکارڈنگ کریں گے. ابھی سے جو بھی کام آپ لوگوں کے پینڈنگ ہیں، ابھی آپ کے پاس 4-5 دن باقی ہیں، آپ کوشش کر کے اپنے ان تمام کاموں کو نپٹائیے. جو بھی گھر میں کوئی صفائی پینڈنگ ہے، جو بھی چیزیں ہیں، کچھ تھوڑا بہت اگر کچھ کوئک آپ چیزیں تیار کر کر رکھ سکتے ہیں افطار کے پوائنٹ آف ویو سے، آپ ابھی سے ان کو کر کے رکھ لیجئے تاکہ افطار کی تیاری میں آپ کا کم سے کم ٹائم لگے. جو بھی آپ کا کوئی اپنی اس کے مطابق ہے کہ آپ اپنے لیے اسپیشل اپنے کپڑے صاف ستھرے پریس کر کے رکھیے تاکہ آپ طہارت کا ایک خاص اہتمام کر سکیں. اپنے لیے اپنے گھر کا کوئی ایک خاص کونا آپ ضرور مقرر کیجئے جس کو آپ رمضان کے دوران اپنی عبادت کے لیے خاص کریں. آپ نے اس کارنر میں آپ ایک ایسا چھوٹا سا ٹیبل رکھیں جس پہ آپ اپنا مصحف، اپنے صبح شام کے اذکار کی کتابیں، اپنی ہر نماز کے بعد کے اذکار کے کتابیں، کارڈز، میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ تمام کارڈز، وہ تمام ایسی دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر سکوں جو آپ ان کو پرنٹ کروا کر اپنے اس ٹیبل پر رکھیے. اور ہر نماز کے بعد اب وہ دیکھیں خاص تسبیحات جو ہیں وہ بھی کوشش کروں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے وقت میں برکت دے کہ میں آپ لوگوں کے ایک چھوٹا سا ایک پیکج سا بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں کہ آپ لوگ ان چیزوں کو اپنا معمولات بنائیے گا، اپنی عبادات میں ان چیزوں کو ساتھ میں اٹیچ کیجئے گا، وہ رکھیے گا. ٹھیک ہے؟ تسبیحات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیجئے، روٹھے ہو کو منائیے، جن کے ساتھ آپ کی کوئی چپکلیش، کوئی کسی قسم کا آپ کا ان کے ساتھ تنازع چل رہا ہے، اللہ کی خاطر درگزر کرتے ہوئے ان کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کیجئے تاکہ رمضان آپ کل پورے اپنے دل کے اطمینان کے ساتھ، پورے خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ اپنے معاملات کو ٹھیک کرتے ہوئے آپ رمضان کو لے کر آئیں. اور تاکہ اس لیے بھی کہ جب رمضان میں آپ صدقات وغیرہ نکالتے ہیں تو ہمارے بہت سارے رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ محض ہم اس لیے نہیں بھلائی کر پاتے کیونکہ ہمارے دل ان کی طرف سے اتنے صاف نہیں ہوتے. تو ویسے بھی فارسی کی کہاوت ہے نا، اول حویش بعد درویش، کہ پہلے آپ قریب کے لوگوں کو دیکھیے، جہاں پر قریب ترین آپ بھلائی کر سکتے ہیں وہاں پر بھلائی کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد
اپنے ارد گرد اور پھر اپنے محلے اور پھر اپنے شہر میں دیکھیے کہاں کہاں، پھر ایک لسٹ بنائیے اپنے بھلائی کے کاموں کی، آپ کون کون سا ایسا کام کرنے کی استطاعت رکھتی ہیں، آپ کے پاس ان تمام فالتو چیزوں کو ابھی آپ گھر سے اپنے اندر وارڈروب سے نکال کر، اپنے کچن سے نکال کر ان تمام چیزوں کو الگ کیجئے جن کو آپ دوران رمضان آپ صدقہ کر سکتی ہیں، آپ دوسروں کو دے سکتی، ضرورت مندوں کو دے سکتی ہیں، کیونکہ اس مہینے میں صدقہ کرنے کا اجر بھی باقی مہینوں کی نسبت کہیں زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اپنے فالتو کپڑے جو آپ سال ہر سال اسی طرح جمع کر کر رکھے ہیں، اگر آپ ان کو بھی آپ نکالیں اور ان میں سے جو کپڑے آپ نے اگر سال بھر نہیں پہنے نا، تو یقین رکھیے کہ سال گزرنے کے بعد بھی آپ نے نہیں پہننے، تو آپ ان کو نکال کر اس مہینے میں دوسروں کو ڈونیٹ کیجئے، تاکہ جب وہ بندہ پہنے تو آپ کے اس کے دل سے آپ کے لیے دعا بھی نکلے گی، اور اس مہینے میں نکلی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی۔ پھر اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو ان تمام بیکار مشغلوں سے ابھی سے آپ اپنے آپ کو لا تعلق کیجئے، جیسے فالتو دوسروں سے ڈسکشنز کرنا، دوسروں سے بہت زیادہ گفتگو، پھر اس کے علاوہ ٹی وی دکھانے والے معاملات اور اس طرح کے اور تو دوسرے مشاغل، ان چیزوں سے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ڈٹیچ کیجئے، تاکہ رمضان کے مہینے میں آپ کا زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ فارغ ہو اور آپ اس کو عبادات میں صرف کر سکیں، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح ابھی سے آپ اپنے بچوں کا مائنڈ میک اپ کیجئے، بچوں کو رمضان کے بارے میں یہ چیزیں جو ابھی آپ سن رہی ہیں ان کے ساتھ تھوڑی تھوڑی کر کے شیئر کیجئے، اور وہ تو سارے کام جو آپ خود کریں گی، اپنی فیملی کو اپنے ساتھ لے کر چلیے، بچوں کو اپنی ہر عبادت میں شامل کیجئے، اپنے مرد حضرات کو تراویح کے لیے، باجماعت تراویح کے لیے ان کو ابھاریے، خود بھی تراویح کا انتظام کیجئے، اگر ممکن ہو تو گھر میں ہی ایک جماعت تراویح کا کریں، اگر آپ کے پھر زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کیجیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو رمضان میں اتارا تو یقیناً اس کی کوئی حکمت ہے، رمضان میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے، رات کو تراویح میں جو قرآن پاک آپ نے سننا ہے، کوشش کریں دن میں اس کا ترجمہ ایٹ لیسٹ پڑھ کر جائیں، تاکہ جب قاری صاحب پڑھ رہے ہوں تو کچھ تھوڑا سا آپ کو سمجھ آ رہا ہو، آپ اس کا کچھ غور و فکر کر سکیں، اور اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے استادوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور سب کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے، ابھی سے دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہمیں رمضان میں داخل کرے اور رمضان کی برکتوں کو بھرپور طریقے سے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ منڈے کو آمین۔ مزید کچھ چیزوں کے ساتھ، کچھ باتوں کے ساتھ حاضر ہوں گی، اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو کچھ ایکسپلین کرنے میں یا کچھ چیزوں میں، تو وہ سراسر میری اپنے وقت کی کمی اور میری اپنی کوتاہی ہوگی، اس کے لیے معافی چاہتی ہوں، اور جو چیزیں آپ نے سیکھیں اس کو میرے لیے، میرے ماں باپ کے لیے، میرے استادوں کے لیے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ان کے لیے دعائے خیر کر دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہترین کام لیتا رہے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے والا بھی بنا دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی آمین۔ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے سے، ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس آمین۔ مہینے میں جو بھی ہم خیر سمیٹیں، جو بھی ہم برکت سمیٹیں، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور وہ تمام آمین۔ صفات جو ہم اس مہینے میں اپنائیں، تھرو آؤٹ دا ایئر ہم ان صفات کو اپنانے والے بنتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری کوششوں کو مقبول فرمائے، ہماری مدد فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔